ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قلب اسلامک کے معزز ناظرین، درود تنجنا کی فضیلت۔ درود تنجنا سے مراد وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل مہم آسان ہو جاتی ہے۔ علامہ فاقہانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کر بیٹھے تھے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور ہم مر جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طوفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس عالم افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ چند لمحے غنود کی طاری ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود شریف 1000 بار پڑھو۔ میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا اور وضو کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 300 بار ہی پڑھنا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پرامن ہو گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ اس درود پاک کا نام درود تنجی یا تنجنا رکھا گیا۔ جو شخص اس درود پاک کو ادب و احترام سے قبلہ رو ہو کر ہر روز 300 بار پڑھے گا، اللہ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل حل ہو جائے گی۔ شرح دلائل الخیرات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ خالص نیت سے یہ درود پڑھے اور بعد نماز عشاء 1000 بار پورا کرے اور بستر کو معطر کر کے باوضو ہی سو جائے۔ انشاءاللہ 40 روز کے اندر ہی اندر زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی، اور اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے اندر ہی اندر زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح و شام 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے قہر سے نجات ملے گی۔ اللہ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اس کے غم مٹ جائیں گے۔ اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ انشاءاللہ بیماری کی تکلیف سے نجات ملے گی، ہر قسم کی پریشانی سے نجات۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مندوں کے لیے درود پاک تنجنا کی تلاوت کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے اس کا سفر کامیابی سے ہمکنار ہو اور جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا ہو اس میں کامیاب ہو، اسے چاہیے کہ اس سفر پر جانے سے قبل باوضو حالت میں فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر 125 مرتبہ درود تنجنا پڑھ کر دعا مانگے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہی درود شریف پڑھتا رہے اور ناغہ نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ جس کو ذرا سی بات پر جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور اسے احساس تک نہ ہوتا ہو، اس عادت کی وجہ سے اکثر شرمندگی اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہو اور وہ اپنی اس عادت سے تنگ ہو اور اسے چھوڑنا چاہتا ہو، اس مقصد کے لیے اسے چاہیے کہ ہر روز فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان 21 مرتبہ درود تنجنا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ چند ہی روز میں اس کی عادت چھٹ جائے گی۔ شادی کے لیے اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا سرے سے رشتہ ہی نہ آتا ہو، یا اگر رشتہ آتا ہو مگر بات طے نہ ہوتی ہو، یا رشتے والے نہ پسند کرتے چلے جاتے ہو، تو اسے چاہیے کہ نماز فجر اور عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے کلام کیے بغیر 100 مرتبہ درود تنجنا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ 40 یوم کے اندر اندر انشاءاللہ کوئی اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ شوگر کے مریض کے لیے جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد درود شریف تنجنا 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے۔ انشاءاللہ 41ویں یوم میں شوگر کے مرض سے آرام آ جائے گا۔ برائے قضائے حاجت اس کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر روز بوقت نماز عشاء کھڑے ہو کر پڑھے اور 2 نفل برائے قضائے حاجت ادا کرے۔ اگر حاجت دینی ہو تو منہ قبلہ رخ کرے، اور اگر حاجت دنیاوی ہو تو مثال کے طور پہ حصول دولت، حصول ملازمت، ادائیگی قرض، تو جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔
اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہو یا مقدمے سے برائت مقصود ہو تو کسی روٹھے کو اپنی طرف مائل کرنا ہو اور اپنی محبت میں دیوانہ کرنا ہو تو شمال کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو اور پہلے 10-10 بار، دوسرے دن 20-20 بار، تیسرے دن 30-30 بار، غرض جب تک حاجت پوری نہ ہو روز 10-10 بار بڑھاتا جائے اور اللہ پر کامل یقین رکھے اور ناکامی کا خیال بھی ذہن میں نہ آنے پائے۔ درود تنجنا کی زکوٰۃ: اول 1000 دفعہ 40 دن، دوم 121 دفعہ 40 دن تک، سوم 360 دفعہ 40 دن تک، جس طرح آسانی ہو اس کے 40 دن پورے کریں۔ اس کے بعد روزانہ 11، 21 یا 41 دفعہ روز پڑھنا چاہیے۔ اس طرح اس کے اثرات میں نمایاں ترقی نظر آئے گی۔ زکوٰۃ کے بعد اگر کوئی مقصد کے لیے پڑھے تو 71 یا 300 دفعہ پڑھے، فوراً مقصد بھر آئے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا تب بھی یہ برکات سے خالی نہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔